جی خالد صاحب, a lot of things which are reiterated, ہمیشہ سے repeated, a lot of things, وہی بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ میری انٹرپریٹیشن کیا اور آپ کی کیا ہے. انہوں نے ابھی بھی کہا, انہوں نے اگری کیا سمر صاحبہ نے جب کہا کہ 2 عورتیں برقعے کے ساتھ گئیں, کہ ہاں ان کے ساتھ ظلم کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دکاندار سے بات کر رہی تھیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو معاہدہ ہے جمہوریت کی نفی ہے. جی, اس میں جو ایک بڑی خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ بار بار یہ اس بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ شریعت محمدی ہے, لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شریعت محمدی کو ڈیفائن کرے گا ایک قاضی, جسٹ ون پرسن. ان کو یہ گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ وہ فیصلہ کرے گا قرآن, سنت, اجماع اور قیاس کی بنیاد پر, ون انڈیویجول. یہ خود ایک بہت بڑی پرابلم ہے. جہاں تک معاملہ ہے ان سوالوں کا جن کا انہوں نے جواب دیا, تو سچی بات یہ ہے کہ احادیث پر تحقیق کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان تصویروں کو کنڈیم کیا کہ جو مشرکانہ تھیں, جن کے ذریعے سے شرک ہوتا تھا. جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے, قرآن کی واضح آیت ہے کہ مسلمان وہ ہیں کہ جن کے معاملات امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں. وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں. جن آیات کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ آیات وہ غلط طریقے سے کوٹ کر رہے ہیں, اس کو کانٹیکس سے ہٹا کے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر, آپ کے یہ لوگ جن کو آپ خطاب کر رہے ہیں, جو آپ کو ڈینائی کر رہے ہیں, ان میں سے اکثریت وہ ہیں کہ جو گمراہ ہیں. یہ ایک اسپیسیفک ایک سچویشن کی بات تھی جو جمہوریت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے, وہ سورہ شورا میں بیان کی ہے, اور اس میں فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں باہمی کنسلٹیشن کے نتیجے میں اپنے آپ کو معاملات کو انجام دیتے ہیں. ورنہ آپ مجھے بتائیں اور کیا رول ہوگا؟ پھر تو رول یہ ہوگا کہ جو زیادہ مائٹی ہے اس کی بات مان لی جائے گی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انوائٹ کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے آرمز کو لے کے میدان میں اتر آئیں, اور ہم میں سے جو شخص زیادہ طاقتور ہے اور دوسرے کو زیادہ وہ کر سکتا ہے سبجوگیٹ, وہ پریویل کر دے گا. یہ اسلام نہیں ہے, دس از ناٹ اسلام. یہی بات حکومت نے کی. میں انہوں نے اسلام کا پورا کیریکٹر واضح کر دیا, وقت بالکل کم رہ گیا. میں بس ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ بیسکلی ہر پارٹی کا جو ایک سٹانس ہے, ابھی ہم نے حکومت کی طرف سے دیکھ لیا کہ ایک سارٹ آف ڈینائل بھی ہے اور ایک سارٹ آف رٹ ان کی لوز ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے امیر عزت خان صاحب سے بات کی, ان کی گفتگو بھی سن کے کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایز دا مڈل مین شاید وہ صحیح طرح سے اپنا کردار نہیں ادا کر پا رہے. میں آپ سے اب پوچھ رہی ہوں کہ کیا حکومت اس پوائنٹ کے اوپر کوئی بھی ہمیں چانسز یا امکان نظر آ رہے ہیں کہ وہ کسی اور فریق سے معاہدے میں جائے گی؟ نہیں, معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں, ریاست کی اپنی مشینری ہے. میں آپ نے ایک سوال ایک سوال آپ نے پوچھا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. ان کے مقاصد طالبان کے یا ان کے ہم نوا جو بھی ہیں, ان کے مقاصد اسلام کی خدمت نہیں بلکہ پاکستان کی ریاست کی سلطنت کی زمین اور اداروں پر قبضہ کرنا ہے. چلیے آپ نے بات کی نا, اور حکومت ان سے مذاکرات کر کے ریاست کی مشینری کی آپ نے بات کی. لیٹس ناٹ بی ٹو آپٹیمسٹک, وہ مشینری ہمیں ڈیلیور کرتی ہوئی نہیں نظر آئی. کسی اور سے اب تو معاہدے کے اوپر ہی ہم نے آگے چلنا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جی مجھے بتائیے, اسلام آباد کی جانب چلتے ہیں. سمر صاحبہ آپ جلدی سے اپنی کنکلوسیو آرگیومنٹس ہمیں دے دیجیے سو وی کین ریپ اپ. میں صرف مہر اینڈ میں یہ کہوں گی, ابھی عزت خان صاحب نے خود مانا ہے کہ 4 دن پہلے 2 عورتوں کو بازار میں مارا گیا ہے کیونکہ وہ دکان گئی تھیں, اور اس کو وہ فحاشی کی کیٹیگری میں لاتے ہیں. تو ان سب لوگوں کے لیے اسپیشلی ANP کے جو ممبرز ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بدنیتی ہے, تو پلیز آنکھیں کھول لیں, کان کھول لیں. آپ کی جتنی پروٹیکشن آپ کے لیے پریشس ہے, اتنی اس پاکستان کی ایک ایک بیٹی, ماں اور بہن کی پروٹیکشن اور سیکیورٹی ہمارے لیے ضروری. بہت بہت بہتر. پشاور اسٹوڈیوز کی جانب جلدی سے چلتے ہیں. شہزاد خان صاحب آپ ادھر کے لوکل ہیں, ادھر کے امیر بھی ہیں, ایک بہت انفلوئنشل پرسنالٹی بھی ہیں. آپ پلیز مجھے اگین اپنا کوئی بھی سٹانس ادھر کے حوالے سے اگر آپ دینا چاہیں تو دیجیے. جی میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈسکشن تو میں نے سنی اور دیکھی بھی. میری گزارش یہ ہوگی کہ ان چیزوں کو آپ اسلام کے حوالے سے اور اسلام کے خلاف اس کو استعمال کرنا جو ہوگا یہ پورے انسانیت کے ساتھ اور پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم ہوگا.
ایک اگر آپ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں کسی پر تیزاب سڑک کر پر یہ الزامات لگانا بند کر دیجئے. ہم اسلام کے نام پر یہ نہیں دکھا رہے، ہم انسانیت اور آزادی کے نام پر میڈیا پر الزامات نہیں ہے میری بہن. یہ جو بتایا گیا یہ سمر من اللہ صاحبہ نے بتا دیا کہ اس پہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس چیز کو ہم ہائی لائٹ کریں گے اور اس چیز کو ہم اٹھائیں گے اور اس چیز کو ہم عام کریں گے. تو یہ میری گزارش ہی ہوگی کہ یہ اگر آپ اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآنی احکامات کے خلاف اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں گے تو اس پہ ہماری شکایت ہوگی. اس پہ پورا پاکستان، پورے پاکستان کے خلاف نہیں ہے محترم، ناراض ہوں گے. یہ تو اسلام کا نام غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف ہے کہ آپ لوگوں نے اسلام کا نام اور شریعت کے نام. میرے بھائی، اسلام اور شریعت اور قرآن اور حدیث یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو حتمی ہے. تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. میں معذرت چاہتی ہوں کہ ابھی اکراس دا بورڈ مجھے سب کو ابھی انفارچونیٹلی اجازت چاہنی ہوگی. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، دنیا کا کوئی بھی مذہب کبھی بھی عورت کی آزادی کے خلاف نہیں رہا، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ انسانی کھوکھلے اصولوں کی دیواریں ہی رہی ہیں جو کبھی مذہبی نقطہ نظر سے تو کبھی سماجی بندشوں کی صورت میں سامنے آتی رہتی ہیں. خیر، یہ تو عزم ہے کہ پرواز میں کمی نہ آئے. تو کیا اگر ہوائیں بھی ہیں خلاف تیرے، اس چیز کو ہم نے یاد رکھنا ہے. there's a long way to go. ہم میڈیا کی حیثیت سے، سما کے پلیٹ فارم سے، نئی راہیں کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے، ہمیشہ آپ کو ہر ایونٹ سے اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے. ناٹ ٹو سے کہ اسلام کے خلاف نعوذ باللہ یا کسی بھی ایک تنظیم کے خلاف، بٹ for you to decide and as a citizen of Pakistan make an informative, conscious decision. آج کے لیے مہر بخاری کو اجازت دیجیے. Till I see you all again. اللہ حافظ.